السلام علیکم یوٹیوب فیملی، میں حاضر ہوں ایک بالکل نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جو ہے اونٹ یعنی کیمل کے متعلق۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا، اونٹ کے متعلق۔ آج ہم اونٹ سے متعلق ایسے ہوش ربا انکشافات کریں گے کہ سن کر اور دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہی انکشافات جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی جن کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جو ہے اونٹ سے متعلق۔ اونٹ کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی کیا ہے۔ ایک وہ قسم جو کہ ہم عام طور پر دیکھتے رہتے ہیں جس کی ایک کوہان ہوتی ہے، جبکہ دوسری وہ جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ سورہ آل انعام کی آیت نمبر 144 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اور اونٹ میں دو قسم۔ اب اگر اونٹ کی آنکھوں کی بات کی جائے تو اونٹوں میں قدرتی طور پر پلکوں کے 3 سیٹ اور پلکوں کی 2 قطاریں ہوتی ہیں تاکہ ان کی آنکھوں میں ریت نہ جا سکے۔ اونٹوں کے ہونٹ گھنے ہوتے ہیں جو انہیں کاٹ دار پودوں کے لیے چارہ دیتے ہیں۔ جو پودے دوسرے جانور نہیں کھا سکتے اونٹ بآسانی کھا لیتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم تھوہر ہے۔ جی ہاں، اونٹ تھوہر بھی بآسانی کھا سکتا ہے۔ اونٹ ریت کے طوفان کے دوران اپنے نتنوں کو مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تاکہ اس کے نتنوں میں ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کے سینے اور گھٹنوں پر جلد کے موٹے موٹے پیڈز قدرتی طور پر ہوتے ہیں جن کی بدولت اونٹ بہت گرم ریت میں بھی بآسانی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کوہانوں میں اللہ نے انہیں 80 پاؤنڈ تک چربی ذخیرہ کرنے کی جگہ دی ہے تاکہ وہ ہفتوں اور مہینوں تک زندہ رہ سکیں۔ اونٹ پانی کے بغیر کئی ہفتوں تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی کے باعث انہیں صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر سردیوں کے دوران یہ صحرائی جانور پانی کے بغیر 6-7 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ بہرحال جب بھی وہ پانی تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو وہ پانی پینے کے ایک سیشن کے دوران کم از کم 40 گیلن تک پانی پی سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اونٹ ایک سیشن میں ایک وقت میں کم از کم 32 سے 40 گیلن تک پانی پی کر اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے۔ اونٹ بہت مضبوط ہوتے ہیں، یہ ایک دن میں 25 میل تک 900 پاؤنڈ تک کا وزن لے جا سکتے ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ اگر مادہ اونٹ کے حمل کی مدت کی بات کی جائے تو مادہ اونٹ کے حمل کی مدت 14 ماہ ہوتی ہے۔ کچھ بچھڑے مکمل طور پر سفید پیدا ہوتے ہیں اور جب ان کا بالغ کوٹ آتا ہے تو وہ بھورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف عربی زبان میں اونٹ کے لیے کم از کم 160 سے زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر ہم اونٹنی کے دودھ کے بارے میں بات کریں تو اونٹنی کا دودھ دنیا کے صحت مند ترین دودھ میں شامل ہوتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اونٹ میں موجود ایک بیماری کی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، اونٹ میں ایک عجیب و غریب بیماری پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اونٹ کی اس بیماری کا ذکر ہے۔ اس بیماری میں اونٹ کھانا بالکل بند کر دیتا ہے۔ موت تک اونٹ صرف سورج کو گھورتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عجیب اور پراسرار بیماری کے ماہرین اونٹوں پر تحقیق کرنے اور اعداد و شمار کے ماخذ یا وجہ کی وضاحت کرنے میں کوئی سلوشن نہیں بیان کر سکے، لیکن اس بیماری کا نام ہیم ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہیم کا مطلب سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا، سائنسدانوں کے مطابق بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ اس علاج کے دوران اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی بھی علاج کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ سانپ نگلنے کے بعد اونٹ کی پیاس بڑھ جاتی ہے اور 6 گھنٹے تک مسلسل اس حالت میں رہنے کے بعد سانپ کے زہر کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ کئی بار اونٹ خود سانپ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے اونٹ بہت پیاسے ہو جاتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اونٹ کی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے، تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی بہت قیمتی پانی ہے اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہر اونٹ کا مالک اس پانی کو مختلف طریقوں سے محفوظ کرتا ہے۔ قدیم زمانے میں عقل مند لوگ اسے چمڑے کے چھوٹے تھیلوں میں رکھتے تھے کیونکہ یہ پانی دوسرے پانی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس آنسو کو تراغ کہتے ہیں
اور یہ زہر کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو خدا نخواستہ سانپ یا بچھو کاٹ لے تو اونٹ کے آنسو آپ کے لیے راحت کا کام کریں گے۔ پھر آپ کو اس اونٹنی کے آنسو پینا ہوں گے تاکہ اس زہریلی کارروائی کو ختم کیا جا سکے۔ اونٹ کی پیاس کی یہ بیماری جہنمیوں کی سزا کے مقابلے میں قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ واقعہ آیت 51 سے 55 میں آتا ہے، پھر تم گمراہ ہو جھٹلانے والوں، البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، قیامت کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے اونٹوں کی اسی کیفیت کو جہنمیوں کی کیفیت سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، یعنی جس طرح اونٹ اپنی بیماری میں پانی پیتا ہے اسی طرح قیامت والے دن جہنم میں رہنے والے جہنمی بھی کھولتا ہوا پانی گھٹا گھٹ پئیں گے۔ قیامت کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ اگر ہم غور کریں تو اس پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے پناہ دے اور ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آتی ہے کہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں پانی ایک سانس میں نہیں پینا چاہیے بلکہ آرام سے 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس میں موجود اونٹ کے متعلق انفارمیشن آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بھی آپ سب کے لیے بہت مفید ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اللہ کا ہر پل شکر ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔